بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت بھی 9 ہجری میں جبکہ عرض عرب سے یمن تک تمام ملک زیر نگین اسلام تھا اور حضور کے اس کے واحد فرمانروا تھے۔ اس وقت بھی کاشانہ اقدس میں صرف ایک چارپائی اور پانی کے لیے ایک سو کا مشکیزہ تھا۔ مسجد نبوی کے متصل ازواج مطہرات کے خام حجرے تھے جو لمبائی میں 10 ہاتھ اور چوڑائی میں 6 ہاتھ زیادہ نہ تھے۔ پردہ کے خیال سے دروازہ میں کمبل لٹکے ہوئے تھے۔ گارے سے ابن سعد حضور کے گھروں میں اور حجروں کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ کے 9 گھر اور حجرے تھے، ان میں ازواج مطہرات رہتی تھی۔ یہ گارے اور پکی اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کرنے کے لیے ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ شہید کیے گئے تو سارا مدینہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ان حجروں کو مسجد میں شامل کرنے کے لیے ابو الولید بن عبد الملک نے تحریری حکم نامہ بھیجا تھا۔ ان حجروں کی چھتیں اتنی نیچی تھیں کہ انہیں ہاتھ سے چھوا جا سکتا تھا۔ ان کے دروازوں پر بالوں کی کملی کے پردے پڑے تھے۔ الگ راستے سب سے بڑی جو دنیا میں پھیلی، دنیا میں جس چیز نے سب سے زیادہ گمراہی پھیلائی وہ دین اور دنیا کا فرق ہے۔ دین کا کام الگ کیا گیا اور دنیا کا کام الگ۔ خدا کا حکم الگ ٹھہرا گیا اور کیسر کا حکم الگ۔ دنیا کے حصول کا الگ راستہ بتایا گیا اور دین کے حصول کا الگ۔ یہ سب سے بڑی غلطی تھی جو دنیا میں پھیلی تھی۔ اس غلطی کا پردہ پیغام محمدی کے منور کرنے والی شعاعوں سے چاک کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اخلاق اور نیک نیتی کے ساتھ اس دنیا کے کاموں کو خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق انجام دینا ہے، یعنی خدا کے اصول کے مطابق دنیا داری ہی دین داری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر و فکر، گوشہ نشینی اور دنیا سے الگ تھلگ تنہا کسی غار اور پہاڑ کے کھو میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرنا دین داری ہے، اور دوست و احباب، آل و اولاد، ماں باپ، قوم و ملک اور خود اپنے آپ مدد، فکر، معاش اور پرورش اولاد دنیا داری ہے۔ اسلام نے اس غلطی کو مٹا دیا اور بتایا کہ خدا کے مطابق ان حقوق و فرائض کو بخوبی ادا کرنا بھی دین داری ہے۔ عرب مروب ہو گیا۔ قبیلہ اراش کا ایک شخص اپنے کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے وہ اونٹ سے خرید لیے، لیکن قیمت کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ وہ بیچارہ پریشان ہو کر قریش کی مجلس میں آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا، اے گروہ قریش، میں ایک اجنبی مسافر ہوں۔ ابو جہل نے میرا حق مار دیا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی انصاف کرنے والا ہے کہ میری داد رسی کرے اور اس سے میرا حق دلائے؟ وہاں موجود لوگوں نے اس مجبور مسافر کی فریاد کا تو کچھ خیال نہ کیا، البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے مذاق کرنے کے لیے اس سے کہہ دیا، جاؤ، وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہوا ہے اس سے وہ تمہارا حق دلائے گا۔ اس اجنبی مسافر کو آپ کی اور ابو جہل کی باہمی مخالفت کا کچھ حال معلوم نہ تھا۔ اس اجنبی مسافر نے ان کے کہنے کے مطابق آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اس کی غربت اور بے کسی اور آپ مضطرب ہو گئے۔ آپ نے ابو جہل کی آپ کے ساتھ انتہا کی دشمنی کا کچھ بھی خیال نہ کیا اور فوراً اس کے ساتھ چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ یہی تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی کو آپ کے پیچھے لگا دیا تاکہ سارا ماجرا دیکھتا رہے۔ بہرحال آپ نے جا کر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا
اور ابو جہل سے پوچھا، ابو جہل نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے جواب دیا میں محمد، باہر آؤ۔ ابو جہل باہر نکل آیا، اس حال میں اس کے چہرے پر کوئی رونق نہ تھی بلکہ اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل نے بلا چونچرا اس شخص کی رقم ادا کر دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے گئے اور اس شخص سے فرمایا تیرا حق تجھے وصول ہو گیا، اور وہ شخص خوش خوش آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آپ کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جب مجلس کے لوگوں نے یہ واقعہ سنا تو ان کو اس خلاف امید کارروائی پر بڑی حیرانگی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل بھی مجلس میں آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا تجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے انتہائی بزدلی اور کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ باخدا ہم نے تو ایسا کبھی دیکھا نہیں۔ ابو جہل نے جواب دیا ہائے افسوس، باخدا معاملہ اس طرح ہوا کہ محمد نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے ان کی آواز سنی اور اتنا مروب ہو گیا کہ مجھ سے کچھ بن نہ پایا۔ بوجھ اٹھاتے تھے۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ چنانچہ جب یہ حکم ہوا کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے تو غریب و نادار صحابہ نے آ کر عرض کی کہ اے خدا کے رسول، جس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی صدقہ دے۔ انہوں نے پھر گزارش کی کہ جس میں اس کی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرے۔ انہوں نے یہ پھر دریافت کیا کہ اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو، ارشاد ہوا وہ نیکی کا کام کرے اور برائی سے بچے، یہی اس کا صدقہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر اثر تعلیمات کا صحابہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لیے بازار جا کر بوجھ اٹھاتے تھے اور اس میں جو کچھ ملتا تھا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ بکری کا کھر کیوں نہ ہو، پڑوسیوں میں محبت کی ترقی اور تعلقات کی استواری کا بہترین ذریعہ آپس میں تحفے تحائف وغیرہ کا تبادلہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے۔ اس بنا پر ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں ان میں سے کس کے پاس بھیجوں؟ فرمایا جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو، اس ہدیہ اور تحفہ کے لیے بیش قیمت چیز کی ضرورت نہیں بلکہ کھانے پینے کی معمولی چیزیں بھی اس کے لیے کافی ہیں۔ کچھ نہ ہو سکے تو گوشت کا شوربہ ہی ہو، خواہ زیادہ پانی ڈال کر ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کرتے تھے اے مسلمانوں، بیویوں تم میں سے کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو۔ آج کی ویڈیو، آج کا ویلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اسے سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں، اسے لائک کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔